ہم تھوڑی دیر کے لیے اسلام سے پہلے کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کی کیا صورتحال تھی اور اسلام کے بعد عورت کی کیا صورتحال ہے، اسلام نے کیا حقوق دیے اور اسلام سے پہلے عورت کیا چیز تھی۔ عورت کے مراحل، 4 مرحلوں سے عورت گزرتی ہے۔ سب سے پہلے بیٹی، بیٹی کے بعد بہن ہے، پھر بیوی ہے اور پھر ماں ہے۔ ان 4 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ اگر آپ ابتدائے اسلام میں دیکھیں یا اسلام سے پہلے دیکھیں کہ جس وقت بچی پیدا ہوتی تھی، بچی کی پیدائش سے لے کر ماں بننے تک ان 4 مراحل سے عورت گزرتی تھی اور اس کا اس معاشرے کے اندر کسی قسم کا کوئی مقام نہیں تھا۔ عورت ایک کمتر چیز سمجھی جاتی تھی، اس کو معاشرے کے اندر جینے کا حق حاصل نہیں تھا، اس کو معاشرتی زندگی جینے کا حق حاصل نہیں تھا، اس کو ایک ایسا مال سمجھا جاتا تھا جسے استعمال کر کے پھینک دیا جائے، اپنا حق سمجھا جاتا تھا، ایک ردی چیز سمجھی جاتی تھی، کمتر چیز سمجھی جاتی تھی، اسے کسی قسم کا کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تھا۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی، پیدا ہوتے ہی باپ کی شکل بگڑ جایا کرتی تھی۔ کیا ہوتا تھا؟ اس بچی کی پیدائش کے اوپر خوشیاں نہیں منائی جاتی تھی، اس بچی کی پیدائش کے اوپر باپ بجھ جاتا تھا۔ شریعت نے، قرآن نے اسے بڑے عجیب انداز میں کھینچا اور یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ جب گھر میں بچی پیدا ہو جاتی ہے، بچی کی خوشخبری آ جاتی ہے تو اس خوشخبری کی وجہ سے اس کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے۔ سیاہ چہرے کے ساتھ، بجھے چہرے کے ساتھ اب معاشرے میں گھوم پھر رہا ہے اور اندر ہی اندر کوڑ رہا ہے، دل میں کوڑ رہا ہے، دل میں اس کی تکلیف ہے۔ کیا کرے؟ اس خوشی کو برقرار رکھے، اس ذلت کے ساتھ زندگی کو گزارے، یا اس بچی کو زندہ درگور کر دے، زندہ درگور کر دے۔ آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے بچیوں کے ساتھ معاملہ یہی تھا، چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، چھوٹی بچیاں، معصوم بچیاں جنہیں زندہ درگور کر دیا گیا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق پوچھیں گے، سوال کیا جائے گا، بتاؤ ان بچیوں کا قصور کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا، کیوں ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے کا منظر ہے، جینے کا حق ہی نہیں تھا عورت کو، بچپن میں ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچپن میں ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ عورت کے ساتھ اور کیا زیادتی تھی؟ عورت کو خلا کا حق حاصل نہیں تھا، عورت کی کوئی میراث نہیں تھی، اگر اس کا شوہر مر جاتا تھا اسے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ساری زندگی اسی طرح سے گزارنی پڑ جاتی تھی، میراث میں سے اس کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ مرد کے گھر والے، مرد کے بھائی، اس کے دیگر لوگ اس میراث کے اوپر قابض ہو جاتے تھے، ظلماً اس سے چھین لیتے تھے، اس سے کوئی حق حاصل نہیں تھا، یہ اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتی تھی، اس کو معاشرے میں جینے کا حق ہی نہیں تھا۔ یہ عورت کی زندگی تھی، شوہر مر جاتا تھا، اس کی عدت، میرے دوستو شریعت نے بڑی آسانی کی، 1 سال عدت گزارتی تھی، اور وہ عدت بھی کیسے گزارے گی کہ اسے ایک گھر کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، پورے سال کے لیے بند ہے، اور نہ اس سے کسی کی ملاقات، نہ کوئی وہ باہر نکل سکتی ہے، نہ اس کے پاس کوئی جا سکتا ہے، ایک چھوٹی سی کھڑکی سے اسے کھانا مہیا کیا جاتا تھا۔ سال بھر جب اس طرح گزار لیتی تھی، پھر اس کو گدھے کے اوپر بٹھا کر علاقے میں چلایا جاتا تھا، اور بچے اسے اونٹ کی مینگنیاں مارتے تھے تو اس کی عدت پوری سمجھی جاتی تھی۔ یہ اسلام سے قبل کی صورتحال ہے، اسلام سے قبل کی۔ بچیاں پیدا ہوئیں، زندہ درگور کر دی گئیں، اور اگر شادی کے بعد بیوہ ہو جاتی ہیں تو یہ نوعیت ہے۔ شوہر کی طرف سے جو ظلم اور زیادتی ہے وہ الگ ایک ظلم اور زیادتی کا شکار ہے، ظلم اور زیادتی کا شکار ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ سب اسلام سے پہلے تھے۔